اقامت کا سب سے پہلا مسئلہ کہ اقامت سنگل ہونی چاہیے یا ڈبل ہونی چاہیے۔ اقامت کے سلسلے میں جو احادیث آتی ہیں اور ان احادیث میں دوہری اقامت کا بھی ذکر آیا ہے۔ دوہری اقامت، اگر کوئی دوہری اقامت دے دے تو حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ایک ہری اقامت کہنا زیادہ مناسب، زیادہ صحیح ہے، کیونکہ جو اعلیٰ درجے کی روایات ہیں ان میں ایک ہری اقامت کا ذکر آیا، اعلیٰ درجے کی، جیسے بخاری کے اندر حدیث ہے، مسلم کے اندر حدیث ہے۔ ان کتابوں میں کون سی اقامت آئی ہے؟ ایک ہری اقامت کا تذکرہ آیا ہے۔ تو جب اس معاملے میں، اقامت کے معاملے میں جو سب سے زیادہ صحیح روایات، سب سے زیادہ معتبر روایات جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی ہے، وہ ایک ہری اقامت کا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایک ہری اقامت کہی جائے۔ اقامت جو ہے دوہری اور ایک ہری کے تعلق سے بعض لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اگر دوہری اقامت نہیں کہی گئی تو نماز میں کمی آ جائے گی، نماز درست نہیں ہوگی۔ یہ بات صحیح نہیں۔ حدیث سے جب ثابت ہو گیا کہ اعلیٰ درجے کی روایتوں میں ایک ہری اقامت کا ذکر آیا ہے تو ایک ہری اقامت کہنی چاہیے، یہ تو سنت پر عمل ہے۔ اور پھر آپ کو بتاؤں کہ جو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بلند پایا عالم گزرے ہیں، لوگوں نے ان کو اپنا پیشوا، اپنا جو ہے پیر اور نہ جانے کیا کیا بنا رکھا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر اقامت کے جو کلمات بیان کیے ہیں وہی کلمات ہیں جو حدیث کے اندر آئے ہیں، اور وہی کلمات ہیں جو معتبر کتابوں میں، بخاری میں اور مسلم میں آئے ہیں۔ دیکھیے جو ہے غنیۃ الطالبین کے اندر پیر صاحب کیا لکھتے ہیں، اقامت کیسے کہنا چاہیے؟ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ وقد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ پیر صاحب کی بتائی ہوئی اقامت ہے، پیر صاحب نے ایسے بتایا۔ تو اگر کہتے ہیں کہ ایک ہری اقامت سے نماز میں نقص پیدا ہوتا ہے، نماز میں کمی پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب پیر صاحب کی بھی نماز، ان کی بھی نماز میں کمی رہ گئی ہوگی۔ تو یہ سنت سے جو چیز ثابت ہو جائے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ دین نام ہے دلیل کی پیروی کرنا۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں، فلاں کیا بتا رہا ہے، دوسرا کیا بتا رہا ہے۔ قرآن اور حدیث میں جو آیا ہے ہمیں اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ اب ہمارے ذہنوں میں جو بیٹھا دیا کہ نہیں ہم فلاں مسلک سے ہیں، ہم فلاں امام کو ماننے والے ہیں، نہیں انہی کے پیچھے چلیں گے، تو یہ تو دین نہیں ہے، ہماری غلطی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کے آئے، جو کچھ انہوں نے بتایا ہے، ہمیں اس کی پیروی میں، اس کی رہنمائی میں عمل کرنا ہے، اسی کا نام دین ہے۔